بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں مریم علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 33 اور 34 میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ جس عمران کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے یہ داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی، یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عائشہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، اور زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ اس طرح یحییٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام آپس میں خالہ زاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے کئی واقعات کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے پہلا تذکرہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہوا ہے۔ یہ دمشق میں ہوا۔ زکریا بدنان سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ دمشق میں زندگی گزار رہے تھے۔ عمر 100 سال سے زائد ہو چکی تھی۔ اس قصے کی ابتدا قرآن مجید نے عمران کی بیوی سے کی۔ وہ مریم علیہ السلام کی ماں اور عیسیٰ بن مریم کی نانی ہیں۔ عمران کی بیوی کے ہاں عرصہ دراز سے کوئی اولاد نہ پیدا ہوئی تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا، وہ اپنے بچوں کو خوراک کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر انہیں شدت سے اولاد کی خواہش محسوس ہوئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ چنانچہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک نظر مانی۔ سورہ آل عمران آیت 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں تیرے نام آزاد کرتی ہوں، اس کی نظر مانتی ہوں، تو میری طرف سے قبول و منظور فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب انہیں بچہ پیدا ہونے کی امید ہوئی تو انہوں نے نظر مان لی کہ جس بچے کو جنم دوں گی اسے اللہ کے لیے آزاد چھوڑ دوں گی تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کریں۔ زکریا علیہ السلام اور آل عمران بیت المقدس کی طرف نقل مکانی کر چکے تھے۔ بیت المقدس یہودیوں کی عبادت گاہ تھی۔ یہ ان کا طریقہ تھا کہ اپنی اولاد کے بارے میں بیت المقدس کا خادم بنانے کی نظر مانا کرتے تھے۔ بچہ پیدا ہوتا تو علماء کے سپرد کر دیتے، وہ اسے تورات پڑھاتے تاکہ وہ عبادت کرنے والا بن جائے، بیت المقدس کی خدمت کرے۔ لیکن ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی۔ بچیوں کو تو خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جاتا تھا۔ سورہ آل عمران آیت 36 میں ہے، جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، پروردگار میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ میں ایسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ عمران کی بیوی حیرت میں پڑ گئی کہ انہوں نے تو نظر مان رکھی ہے اور اب لڑکی کو تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے خاوند عمران بیت المقدس کے عابدوں میں سے تھے۔ بیوی نے ان سے مشورہ کیا، طے ہوا کہ بچی کو ہی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے۔ عمران کی بیوی بچی کو بیت المقدس میں لے آئی۔ جس بچے کو وقف کرنا ہوتا تھا اس کی کفالت کوئی عالم کرتا تھا۔ عابدوں میں اس وقت یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ اس بچے کی کفالت کون کرے گا۔ اس کے لیے آخر یہ طریقہ طے کیا گیا کہ وہ سب اپنا قلم پانی میں پھینکیں گے، جس کے قلم پر کچھ ظاہر ہو وہ اس کا کفیل بن جائے گا۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے قلم پانی میں پھینک دیے، وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے، جبکہ زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت بہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 44 میں فرماتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا۔ اس طرح علیہ السلام کفیل قرار پائے۔ مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی اور وہ بہت تیزی سے پروان چڑھی۔ آپ کا جسم مضبوط اور خوبصورت تھا، بہت نیک اور عبادت گزار تھی، عورتوں میں سے سب سے زیادہ سچ بولنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کرامات سے نواز رکھا تھا۔
अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत 37 में फरमाते हैं, जब कभी ज़िकरिया इनके कमरे में जाते, इनके पास रोज़ी रखी पाते। वो पूछते, ए मरियम, तेरे पास ये रोज़ी कहाँ से आई? तो वो जवाब देती कि ये अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क देता है। ज़िकरिया अलैहिस्सलाम को जब कहीं जाना होता तो वो मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे का दरवाज़ा बंद करके जाते थे। जब वापस आते तो इसके पास रिज़्क रखा पाते और वहाँ गैर मौसमी फल होते। बहुत ताज्जुब करते। मरियम अलैहिस्सलाम इन्हें बताती कि ये फल अल्लाह ताला ने आसमान से नाज़िल किए हैं। अल्लाह ताला सूरह माइदा आयत 75 में फरमाते हैं, और ईसा की वालदा एक रास्तबाज औरत थी, इसलिए इनके हाथ पर बहुत सी करामात ज़ाहिर हो रही थी। इनकी फजीलत सूरह आले इमरान आयत 42 में है। इन अल्फाज में आई है, और ए मरियम, अल्लाह ताला ने तुझे बरगज़ीदा कर लिया और तुझे पाक कर दिया और सारे जहान की औरतों में से तेरा इंतखाब कर लिया। सूरह माइदा आयत 75 में है, मसीह इब्ने मरियम पैगंबर होने के सिवा और कुछ भी नहीं। इससे पहले भी बहुत से पैगंबर हो चुके हैं। इसकी वालिदा एक रास्तबाज और थी। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी और नसाई की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़माने में मरियम अलैहिस्सलाम से अफजल औरत सबसे थी, और इस उम्मत में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे अफजल औरत आई हैं। 4 औरतों में अफज़ल फजीलत पाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे जहान की औरतों में से 4 औरतें अफजल हैं, मरियम बिनते इमरान, फ़िरऔन की बीवी आसिया, खदीजा बिनते खुवैल और फ़ातिमा बिनते मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बस साबित हुआ कि मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत फजीलत अता फरमाई थी। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।